بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. وفي رواية: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو اتركوا كله. رواہ ابو داود بإسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم. آج کا یہ ہمارا درس جو ہے بال کی کٹنگ کے تعلق سے بہت اہم یہ درس ہے، اور یہ ایک جریمہ جو ہے یہ آج ہمارے مسلم نوجوانوں میں رائج ہے. آج اس پر ہم بات کریں گے. یہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے، باب النہی عن القزع. قزع کہا جاتا ہے، القزع کہا جاتا ہے وہ حلق بعض الراس دون بعض. سر کے بعض بال کو کاٹ دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، اس کا نام قزع ہے عربی کے اندر. سر کا جو بال ہے، بعض دائیں بائیں کو، جیسے اس کا آج دیکھا گیا مجرمین کا یہ فیشن ہے. مجرمین کا آج فیشن یہ ہے، جو بدترین جو بدتر لوگ ہیں ان کا آج یہ معاشرے میں خاص کر کے نوجوانوں کا یہ ایک فیشن چلا آ رہا ہے کہ سر کے بعض بال کو کاٹ دیا جائے اور بعض بال کو رکھا چھوڑ دیا جائے. یہ ایسا آج معاشرے میں یہ رائج ہو چکا ہے اور یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے. ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں، عرب کے اندر بھی، سعودی عربیہ کے اندر بھی ایسا بھی ہم ماحول دیکھنے میں آتا ہے. جب یہ شر جہاں دنیا میں پھیلتا ہے تو یہ ایڈورٹائز کر دیا جاتا ہے. یہ شر جو ہے پورے دنیا کے اندر پوری دنیا کو اس لپیٹ میں لے لیا ہے، پوری دنیا میں. اس کو اب ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ جس کا نام قزع ہے، سر کے بعض بال کو کاٹ دیا جائے اور بعض کے بال کو چھوڑ دیا جائے، یہ کفار کی اور تقلید قرار دیا گیا ہے. یہ اہل الکتاب، خاص کر کے اہل الکتاب کی بھی تقلید اور کفار کی بھی تقلید. ہمارے یہاں جو ہیں ہندوسی ہیں، وہ بھی جو سر کا بال مڈاتے ہیں تو ایک چرکی جو ہے لمبی چھوڑ دیتے ہیں. چرکی جو ہے ایسا رواج ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ہے. تو یہ کفار کی بھی تقلید ہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی بھی تقلید ہے. دیکھا گیا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر کوئی ہندوسی اپنا بال کاٹتا ہے تو سر کے بال کو جو ہے کاٹے کے بعد بیچ کے اندر اتنی لمبی جو ہے بال کی چرکی جو ہے لٹکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ بھی حرام ہے. اور یہ کفار اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کفار اور ہندوسی کی یہ تقلید ہے جو اسلام میں حرام ہے. ایسے ہی اس کو تشبہ باہل کتاب، اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کی بھی تقلید کرنا ہے، کیونکہ اکثر جو ہیں ان کے من عادت بعض احبارہم و رہبانہم. الحمدللہ بہت اچھی بات لکھی ہے. یہ کچھ بال کو کاٹ دیا جائے سر کے اور کچھ بال کو چھوڑ دیا جائے، یہ کفار کی بھی تقلید ہے. اور اہل کتاب یہود و نصارہ جو ان کے پادری ہیں، جو ان کے راہب ہیں، جو ان کے ملا ہیں گمراہ کن، ان کی تقلید کرنا، ان کی مشابہت کرنا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر کوئی کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ بھی اسی میں سے ہے. کسی قوم کی نقالی کرنے والا بھی اسی میں سے ہو جاتا ہے. یہ کفار کی بھی سر کے بعد سن لیں، ہمارے نوجوان ملت اسلامیہ کے نوجوان کال کھول کر کے سن لیں، جن کے اندر یہ جریمہ یہ جو ہے یہ عام ہو چکا ہے کہ سر کے بال کو آدھا دائیں بائیں سے کاٹ دیا جائے اور بیچ کو چھوڑ دیا جائے. یہ کفار کی نقالی ہے. یہود و نصارہ کے جو پادری، جو ملا ہیں، یہود و نصارہ کے جو راہب ہیں، جو مجرم ہیں، ان کے ملا گمراہ کن، ان کی جو ہے نقالی کرنا، ان کی تقلید کرنا جو ہے یہ حرام ہے. وَكَذَلِكَ من عادت اہل الشر والفسوق. ایسے ہی جو ہے اہل شر اور فسق و فجور کرنے والے، دنیا کے اندر شر پھیلانے والے، ان مجرمین کی بھی ایک عادت ہے. جتنے مجرمین ہیں، گانے اور ناچنے والے جتنے ہیں، یہ فلم اسٹار
ان کو ان کی بھی تقلید کرنا ہے، وہ بھی ان کا ایک فیشن ہے، ان کا ایک فیشن ہے سر کے دائیں بائیں کے بال کو کاٹ دیا جائے اور بیچ کے بال کو چھوڑ دیا جائے۔ ان جو ہے ناچنے اور گانے والے کفار کی بھی تقلید ہے، اور یہود و نصارہ کے پادریوں کی بھی تقلید ہے، اور مجرمین کی تقلید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ ہمارے نبی نے منع فرما دیا ہے عن القذع، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قذع کی تعریف جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو ہے سر کے بال بعض حصے کو سر کے بعض حصے کے بال کو کاٹ دیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، یہ حرام ہے۔ سر کے پورے بال کو کاٹنا یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے، کاٹ دیا جائے یا وہ چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑنے کے بعد اس کی تنظیف، اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کے لیے صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھا، صبیًا بچوں کو دیکھا، قد حلق بعض شعر راسہ، کہ سر کے بعض بال کو جو ہے حلق قرار دیا تھا، یعنی چھوٹا نہیں، حلق قرار دیا، بالکل سر کے بعض بال کو حلق تحریک کر دیا تھا۔ وترک بعضہ، اور بعض بال کو جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ فنہاہم عن ذلک، تو ہمارے نبی نے اسے منع فرما دیا ہے، اور آپ نے فرمایا احلقوا کلہ، پورے سر کے بال کو یہاں جو ہے کاٹ دیا، یہاں بھی کاٹ دیا۔ ہمارے نبی نے منع فرما دیا کہ پورے سر کے بال کو، پورے سر کے بال کو کاٹ دیا جائے یا پورے سر کے بال کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو داؤد صحیح سند کے ساتھ، اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اگر نقالی کرتا ہے تو جو ہے مجرم ہے، گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے پورے سر کا بال جو ہے مڈانا جائز نہیں ہے، یہ مصطلح میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة راسها، عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے کہ وہ جو ہے سر کے بال کو وہ مڈائے، جو ہے یہ مصطلح میں یہ داخل کہا کہ لأنه نعوم من المصطلح، یہ جو ہے اس کو کاٹنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کے بال کو، پورے سر کے بال کو، ہم مرد جو ہے پورے سر کے بال کو مڈا سکتا ہے، لیکن عورت جو ہے پورے سر کے بال کو مڈا کر کے چلے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہے سر میں تو اس کے لیے سر کے بال کو کاٹ سکتی ہے، لیکن عورت جو ہے سر کے بال کو نہیں مڈا سکتی۔ مرد کے لیے ہے کہ پورے سر کے بال کو مڈائے یا اس کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے کان کی لو تک، تو اس کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، یہی دین ہے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے آج معاشرے میں، مسلم معاشرے کے اندر ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع فرما دیا ہے اس سے ہمیں باز آنا چاہیے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہی دین ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا۔ نبی کی سنت کی ہمیں پاسداری کرنا چاہیے، نبی کی سنت کو لینا چاہیے، لیکن نبی کی اگر نافرمانی کوئی اگر کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ مجرم ہوگا، وہ جو ہے وہ شخص جو ہے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے نبی کی مخالفت کر کے۔ تو ہمیں ہر جگہ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ نبی نے کیسا لباس پہنا ہے، کیسی شکل بنائی ہے، کیسا طریقہ اپنایا ہے، اسی طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ آج جو ہے نوجوان جو ہیں، کوئی فلم اسٹار کوئی ناچتا ہے، کیسے ڈانس کرتا ہے، کیسا کھاتا ہے، کیسے پہنتا ہے، اسی کی نقالی کرتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہیں، ریفارم نمونہ ہیں۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے اندر، زندگی کے جتنے حالات ہیں، زندگی کے جتنے گزارنے کے ماحول ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نافذ کریں۔ یہی دین ہے، اور یہی جو ہے نجات، اسی پر ہمیں نجات ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اللہ صحیح نبی کی شکل جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔